مسیحاؤں نے عہد توڑ ڈالا، لاہور کے ڈاکٹرز چارہ سازی بھول کر احتجاج میں کھو گئے، ننھی ثانیہ کی سسکیاں بھی ڈاکٹرز کا ضمیر نہ جگا سکیں، راہ تکتے تکتے ننھی پری نے روٹھ کر دنیا چھوڑ دی۔ لاہور میں سرکاری اسپتالوں کی او پی ڈیز 15 دن سے بند، مریض علاج کے لیے ترس گئے۔ مریض اور ان کے اہل خانہ دھکے کھاتے رہے، لیکن دھرنے پر بیٹھے ڈاکٹرز دن بھر موج مستیوں میں لگے رہے، آئس کریم کے مزے اور موبائل فون پر ٹائم پاس کرتے رہے۔ دھرنے کے باعث ٹریفک کا نظام درہم برہم، بدترین ٹریفک جام۔ بہت مسئلہ ہو رہا ہے، ہم تو ادھر مغل پورے سے آ رہے ہیں، انارکلی جا رہے تھے تو راستہ بلاک ہے، جس کی وجہ سے ہم پھر اوپر سے جانا پڑ رہا ہمیں۔ پریشان تو نہ کرے عوام کو پریشان نہیں کرنا چاہیے بھائی، یہ مسئلہ یہ دیکھو کیسے عوام پریشان ہو رہی ہے۔ 2 مریضوں کی موت کے بعد پنجاب حکومت جاگ اٹھی، احتجاج کرنے والے مزید 15 ڈاکٹرز فارغ، 19 نرسیں معطل، ڈیرہ غازی خان بھیجنے کی دھمکی کام کر گئی، ڈاکٹرز نے ایمرجنسی وارڈز کا بیک آؤٹ ختم کر دیا، لیکن دھرنا بدستور جاری۔ انتقامی کارروائی کے نتیجے میں ڈاکٹر نرسیں نکالی گئی ہیں کہ جن پہ تشدد بھی ہوا اور الٹا انہیں نوکریوں سے نکالا گیا، انہیں بحال کیا جائے۔ ہمارا یہی ہے کہ جب تک ہماری کوئی بات نہیں سنے گا ہم سٹل ادھر ہی ہیں۔ This is so important. The government has been supporting this thing. 3 دن ہو گئے ہم یہاں بیٹھے ہوئے، ہمارا بیٹھنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ ہمارے پاس آئے، ہم سے مذاکراتی ٹیم بٹھائے، ٹھیک ہے، وہ نہیں آ رہے، ہم تو کہتے ہیں کہ ڈائیلاگ کرو۔ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کب ہوگی؟ وزیر دفاع نے اشارہ دے دیا، نئے چیف کی تعیناتی میں تاخیر غیر معمولی بات نہیں۔ جنرل راحیل شریف کے نام کا اعلان بھی 2 روز قبل ہوا تھا۔ خواجہ آصف کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو۔ نون لیگ کی بڑی کامیابی، تحریک انصاف خواجہ آصف کی وکٹ نہ گرا سکی، سپریم کورٹ نے این اے 110 پر دھاندلی سے متعلق عثمان ڈار کی درخواست خارج کر دی۔ سپریم کورٹ نے درخواست مسترد کر کے عوامی امنگوں کی ترجمانی کی۔ خواجہ آصف کا ٹویٹ، 35 پنکچر کا نعرہ دفن ہو چکا، فیصلہ سچ کی فتح ہے، ایاز صادق کا رد عمل۔ سیالکوٹ میں لیگی کارکنوں کا جشن، مٹھائیاں تقسیم۔ تحریک انصاف نے فیصلہ قبول کر لیا، خواجہ آصف انتظامیہ کی ملی بھگت سے ثبوت چھپانے میں کامیاب رہے، نعیم الحق کا الزام، کہا مقدمے سے نظام کی کمزوریوں کے پوشیدہ پہلو بے نقاب ہوئے۔ الیکشن کمیشن کے پاس ریکارڈ رکھنے کی جگہ نہیں ہے، مال خانے میں انتخابی مواد کوئی بھی کھول سکتا ہے، الیکشن اصلاحات کمیٹی سے بھی امید نہیں، مردم شماری نہ کروا کر جمود سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اپنی زندگی میں یہ سٹیٹس کو ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ عمران خان نے پاناما معاملے کو ڈرامہ بنا دیا، نااہل لوگوں کو صوبائی حکومت چلانے کی مہلت کیوں دی؟ ایسے لوگوں کا حکومت کرنا ملک کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے، مولانا فضل الرحمان کا نواز شریف سے شکوہ۔ عمران فاروق کا قتل الطاف حسین کے لیے سالگرہ کا تحفہ تھا، 16 ستمبر کو کاشف نے معظم کے فون پر بتایا کہ ماموں کی صبح ہو گئی، ٹی وی لگا کر تصدیق کر لیں۔ عمران فاروق قتل کیس میں ملزم خالد شمیم کا اعترافی بیان، ملزمان پر 24 نومبر کو فرد جرم عائد ہوگی۔ غیر قانونی اسلحہ کیس میں پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر فیصل رضا عابدی ضمانت پر رہا، سابق سینیٹر کو 50,000 روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کرانے پر رہائی کا پروانہ ملا۔ کراچی میں رینجرز کی عزیز آباد میں کارروائی، 190 بلٹ پروف جیکٹس برآمد، جیکٹس MQMS کری ونگ کے زیر استعمال تھیں، ترجمان رینجرز کا بیان، کلفٹن سے بھی اسلحے کی بڑی کھیپ برآمد، مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج۔ قومی سلامتی سے متعلق متنازع خبر کا ذمہ دار کون؟
चौधरी निसार ने रिकॉर्ड कमेटी के हवाले कर दिया। कहा हुकूमत शफाफ तहकीकात चाहती है, जो भी मुलव्विस हो उससे आईन और कायन के मुताबिक निपटा जाए। प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्टर से जराए बताने पर इसरार न करने और अखबार के खिलाफ कार्रवाई न करने की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से तुर्कमानिस्तान के वजीर दिफा की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शोदा यादगार पर फूल भी चढ़ाए। गवर्नर हाउस में डॉक्टर इशरतुल बाक़ की अलविदाई मुलाकातें जारी। वज़ीर आला सिंध ने साबिक़ गवर्नर की खिदमत को सराहा। सुबुकदोश गवर्नर ने स्टाफ और सहाफ़ियों से भी मुलाकात की। कहते हैं 14 साल तक सूबे की खिदमत की। का गुस्सा कम ना हुआ। अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, 30 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर के बाहर हजारों अफराद का मुजाहिरा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने नौजवान को आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में मजालिम का नोटिस ले। तर्जुमान दफ्तर खारजा। पेमरा DTH की बोली मंसूख करे। पॉलिसी वाज़े किए बगैर इसका लाइसेंस पाकिस्तान में ना दिया जाए। केबल ऑपरेटर्स फेडरेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर के इलाके रावी रोड पर गारमेंट्स फैक्ट्री में आग लगने से 3 मजदूर झुलसकर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू टीमों ने 4 घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे में खुशामदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम तरीन खबर से। खबर यह है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज न्यूज की सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी को आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के रिटायरमेंट का वाज़े इशारा दे दिया। अब से कुछ देर पहले आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में बातचीत करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल राहील जो विरासत छोड़ के जा रहे हैं वो लाजवाल है। थैंक यू राहील शरीफ। ख्वाजा आसिफ ने खुर्शीद शाह के एतराज़ात का जवाब देते हुए नए आर्मी चीफ के बारे में भी इशारा दे दिया। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 4 सीनियर जनरल्स ने एक ही दिन कमीशन दिया। अगर इन सीनियर से हट के कुछ हो तो खुर्शीद शाह तनकीद कर सकते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि जनरल शुजा पाशा और जनरल ज़हीरुद्दीन बाबर से मुताल्लिक बयान पर आज भी कायम हूँ। जनरल पाशा और जनरल ज़हीर जैसे लोग इदारों के लिए नुकसान का बाइस बने हैं। रहील जो लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं वो लाजवाल है। इस दफ़ा भी जो है लाजमी तौर पर ऊपर जो 4-5 लोग हैं वो एक ही कोर्स के हैं, एक ही दिन उन्होंने कमीशन ली हुई है। सीनियरिटी ये हो सकता है कि वो अपने कोर्स में एक दूसरे नंबर पे पास आउट हुआ है, एक 10वें नंबर पे पास आउट हुआ है, 15वें नंबर पे पास आउट हुआ है। हाँ, जब आप एक पूरे कोर्स को छोड़ के दूसरे कोर्स पे चले जाते हैं, तीसरे कोर्स पे चले जाते हैं, मेरा ख्याल है वो उस बात पे जो है ना, अगर आप नुक्ताचीनी करें तो वो बजा होगी। बस आपने उस वक्त ज़हीरुल इस्लाम और अफराद थे ना जी, मैंने एक रखी थी बाइट में। अच्छा है, आप बात कर लेंगे इसके ऊपर। लेकिन मैंने ये दोनों जो बातें कही थी उस वक्त भी दुरुस्त थी, आज भी मैं उन पे कायम हूँ। ये बड़ी खतरनाक बात है। ये देखें, वो आज क्या कहा है मेरे पीर ने, खुर्शीद अली शाह ने, कि आशा पाशा। तो ये देखें, ये लोग जो हैं, मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि ये लोग अदारे के लिए जो है ना नुकसानदेह साबित। नाज़रीन, आपने देखा ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा जो इस वक्त बात कर रहे थे और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कि ये इशारा दे दिया कि नए आर्मी चीफ का ऐलान भी 2 दिन पहले हो सकता है या बिल्कुल एंड पे जाके हो सकता है, जिस तरीके से जनरल राहील शरीफ की तैनाती का ऐलान जनरल कयानी के जाने से महज 2 दिन पहले हुआ था।
आज न्यूज की सीनियर एंकर पर्सन आसमा शराजी को आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की रिटायरमेंट का वाज़ेह इशारा दे दिया। वजीर ख्वाजा आसिफ ने आपने अब से कुछ देर पहले आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में बातचीत करते हुए ख्वाजा आसिफ को देखा। उन्होंने कहा कि जनरल राहिल शरीफ जो विरासत छोड़ के जा रहे हैं वो लाजवाल है। उन्होंने ये भी कहा कि थैंक यू राहिल शरीफ। आर्मी चीफ की रिटायरमेंट और नए आर्मी चीफ के बारे में वाज़ेह इशारे आप जान गए। अब बात करेंगे सड़कों पर बैठे मसीहाओं के एहतजाज की। लाहौर में मसीहा हड़ताल पर हैं और मरीज मौत के मुंह में जा रहे हैं। 2 रोज में 2 मरीज जान से जा चुके, लेकिन डॉक्टर्स का दिल मोम होता दिखाई नहीं दे रहा। म्यू अस्पताल के बाद जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स भी हड़ताल पर उतर आए हैं। इमरजेंसी सर्विस तक मुअत्तल कर दी गई है। माल रोड के धरने के बाइस शहरियों की परेशानी एक अलग मसला है। ये लाहौर के सियासी कारकुन नहीं, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स हैं। जी हाँ, कहने को तो ये मसीहा हैं और इनका काम बीमारों की खिदमत है, लेकिन इन्होंने आजकल अपनी लग्जरीज के लिए सड़कों पर डेरा डाल रखा है। अस्पतालों में मरीजों को पूछने वाला कोई नहीं और मॉल रोड पर डॉक्टरों को रोकने वाला भी कोई नहीं। डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज तीसरे रोज में दाखिल हो गया है। वजीर आला हाउस के सामने माल रोड बंद है। शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। रास्ता ब्लॉक है, जिसकी वजह से हम फिर ऊपर से जाना पड़ रहा हमें। बहुत मुश्किलात के सामना करना पड़ रहा हमें। बहुत रश है, बहुत रास्ता नहीं मिल रहा किधर से, अब फिर वापस जाना पड़ेगा। बहुत मसला हो रहा है। साथियों की मुअत्तली, तबादलों और गैर तसल्ली बख्श सिक्योरिटी इंतजामात के खिलाफ सरापा एहतजाज इन मुजाहिदीन को इसी पर बस नहीं। मुतालिबात तस्लीम ना होने पर सूबे के तमाम अस्पताल बंद करने की धमकी भी दे रहे हैं। जो इंतकामी कार्रवाई के नतीजे में डॉक्टर नर्सें निकाली गई हैं कि जिन पे तशद्दुद भी हुआ और उल्टा उन्हें नौकरियों से निकाला गया, उन्हें बहाल किया जाए। हमारा यही है कि जब तक हमारी कोई बात नहीं सुनेगा हम स्टिल इधर ही हैं। लेकिन एहतजाज की वजह सिर्फ मुतालबात नहीं, डॉक्टर्स की अदम बर्दाश्त भी एक मसला है। ताज़ा एहतजाज की वजह भी जान लीजिए। ये वाक़या है जनरल अस्पताल का, जहां एक डॉक्टर पार्किंग के मसले पर सिक्योरिटी गार्ड से उलझ गया, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड ने डॉक्टर्स के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। डॉक्टरों ने मामले को सुलझाने के बजाय जवाबी एहतजाज करते हुए इमरजेंसी सर्विस ही बंद कर दी। अब सूरत हाल ये है कि लाहौर के 6 अस्पतालों में डॉक्टर्स हैं और ना अमला। हुक्मरान इंतजामी कार्रवाइयों में मगन और डॉक्टर्स एहतजाज पर। बीच में मरीज रुल गए, उनको पूछने वाला ही कोई नहीं। बात करेंगे लाहौर ही की, जहां यंग डॉक्टर्स के एहतजाज के बाइस शहर के 6 बड़े सरकारी और टीचिंग अस्पतालों में काम ठप पड़ा है। यानी लाहौर में सेहत की सहूलियात अमलन मुअत्तल हैं। म्यू अस्पताल में डिसिप्लिनरी कमेटी के एक्शन के खिलाफ यंग डॉक्टर्स 3 रोज से माल रोड पर धरना दिए बैठे हैं, जबकि गुज़िश्ता 15 रोज से लाहौर के 6 बड़े सरकारी और टीचिंग अस्पतालों में इंडोर और आउटडोर सर्विस मुअत्तल है। हम इनके पास आए हैं, पर्ची बना दे, वो कहते हैं जी सर्विस ले जाओ, फलाने पे ले जाओ। उनको बोला ही सीरियस हालत में, लेकिन वो कंप्रोमाइज नहीं हमारे साथ कर रहे। डॉक्टर नहीं आया, ब्लड ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਲੜਨ ਦਿਆ। म्यू, जना, लेडी एचएसएन, लेडी वेलिंगटन, गंगाराम और चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हड़ताल पर है। म्यू अस्पताल में 3 दिन इमरजेंसी सर्विस मुअत्तल रही, जिसके दौरान एक बच्ची समेत 2 अफराद जान की बाजी हार गए। जनरल अस्पताल में भी आज डॉक्टर्स और सिक्योरिटी स्टाफ के दौरान झगड़े के बाद इमरजेंसी सर्विस मुअत्तल कर दी गई। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महकमा सेहत ख्वाबे गफलत से जागे और हड़ताली डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि इस सूरत हाल से अगर कोई मुतासर हो रहा है तो वो हैं सिर्फ मरीज। तो 2 मरीजों की हलाकत के बाद महकमा सेहत पंजाब जाग उठा है। एहतजाज के नाम पर फराइज में गफलत बरतने वाले 15 डॉक्टर्स को मुलाजिमत से फारिग और 19 नर्सेस को मुअत्तल कर दिया गया। महकमा सेहत पंजाब के तर्जुमान के मुताबिक ये कार्रवाई अस्पतालों से गैर हाजिरी और एहतजाज के बायस की गई है। फारिग किए गए डॉक्टर्स का ताल्लुक म्यू अस्पताल से है। तर्जुमान का कहना है कि शोकॉट नोटिस मिलने पर वापस आने वाले डॉक्टर्स
اور نرسز کو ڈیرہ غازی خان بھیج دیا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ 2 مریضوں کی ہلاکت کے بعد پنجاب حکومت جاگ گئی ہے۔ فرائض میں غفلت برتنے والے 15 ڈاکٹر فارغ جبکہ 19 نرسز کو معطل کر دیا گیا ہے۔ واپس نہ آنے والے ڈاکٹرز کا ڈیرہ غازی خان تبادلہ کر دیا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں 2 مریضوں کی ہلاکت کے بعد محکمہ صحت پنجاب اب جاگ گیا ہے اور احتجاج کے نام پر فرائض میں غفلت برتنے والے 15 ڈاکٹرز کو ملازمت سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ معین زبیر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ معین، ڈاکٹرز کے احتجاج کی کیا صورتحال اور کیا محکمہ صحت کی جانب سے احتجاج ختم کرانے کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ کیا گیا ہے؟ جی بالکل کرن، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا احتجاج آج 30 روز میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ دھرنا جو ہے مطالبات کے حق میں دیا جا رہا ہے کہ انہیں سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے اور ان کے جو ڈاکٹرز ہیں جنہیں ٹرمینیٹ کیا گیا تھا انہیں نوکریوں پر بحال کیا جائے۔ اس احتجاج کو آج 30واں دن ہے اور محکمہ صحت پنجاب کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان ڈاکٹرز کو بالکل بھی ان کے مطالبات جو بھی تھے پہلے منظور کیے جا چکے ہیں، لیکن جس ڈاکٹر نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے اسے کمیٹی بنانے کے بعد ہی ٹرمینیٹ کیا گیا ہے۔ لیکن یہ ڈاکٹر بضد ہیں کہ ہمارے تمام ڈاکٹرز کو جو ٹرمینیٹ کیا گیا انہیں نوکریوں پر بحال کیا جائے، لیکن محکمہ صحت پنجاب نے کل انہیں شو کاز نوٹس جاری کیا جس پر آج عمل درآمد کرتے ہوئے ڈاکٹرز کو جو ہے نوکریوں سے فارغ کیا گیا۔ اسی طرح نرسز کو بھی جو ہے نوکریوں سے فارغ کیا گیا، تاہم محکمہ صحت پنجاب کی جانب سے اب تک کوئی یہاں پر رابطہ نہیں کیا گیا۔ تاہم جو مشیر صحت پنجاب ہیں ان کا صبح جو ہے وہ اعلان، ان کا بیان یہ آ رہا تھا کہ نوکریوں پر جو صورتحال جو سچویشن چل رہی ہے، پنجاب حکومت ان ڈاکٹر سے جو ہے بالکل بھی مذاکرات نہیں کرے گی اور ان کے بقول مذاکرات جو ہیں اس وقت کیے جائیں گے جب جو ٹیبل پر بیٹھ کر یہ لوگ بات چیت کریں گے، کیونکہ ان کے مطابق ڈاکٹرز انہیں بلیک میل کر رہے ہیں۔ تاہم دوسری جانب ینگ ڈاکٹرز کا بھی یہی موقف ہے کہ پنجاب حکومت ان سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں کر رہی۔ صورتحال اب بھی یہ ہے کہ انڈور اور آؤٹ ڈور لاہور کے 6 ہسپتالوں میں بند ہیں اور تاہم جو ایمرجنسی تھی وہ آج میو ہسپتال کی کھول دی گئی ہے۔ لیکن جو احتجاج ڈاکٹرز کا 2 زندگیاں نکل گئے، 2 زندگیوں کے چراغ گل ہو گئے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹرز تو وہاں مستقل موج مستیوں میں مصروف ہیں۔ یہ بتائے گا کہ تعداد ہے کتنی ان ڈاکٹرز کی؟ جی کرن، ڈاکٹرز کی نمایاں تعداد تو یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ 7 کلب روڈ ہے ایوان وزیر اعلیٰ کے سامنے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، تو اس روڈ کی بندش کے باعث لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا اس لیے کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایک مین روڈ ہے جو لاہوریوں کے لیے جو ہے وہ گزرگاہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے معین زبیر، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس حوالے سے بات ہے صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان رفیق صاحب، ماضی میں بھی ینگ ڈاکٹر سڑکوں پر نکلے تو حکومت مذاکرات کرتی تھی، لیکن اس بار ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا، تو حکومت اس بار ایکشن کیا کر رہی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے یہ ایکشن معاملے کا حل ہے؟ چند ڈاکٹرز اور نرسز کو معطل کرنے سے ینگ ڈاکٹرز باز آ جائیں گے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بہن، ایک تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ماضی کے پروٹیسٹ پر اس میں فرق یہ ہے کہ وہ ایک بہرحال ان کی جو کمیونٹی تھی وہ اکٹھے ہو کے کرتی تھی اور ان تمام معاملات کو بیٹھ کر ہم نے 2-3 سالوں میں ایک ایک کر کے ایشوز کو حل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب کے جو باقی اسپتال ہیں میو کے علاوہ ان میں کسی قسم کا تعطل نہیں آیا۔ جہاں تک وائی ڈی کا تعلق ہے یا ینگ نرسنگ کا تعلق ہے، ہمارے ان سے اچھے معاملات ہیں، بعض اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن اس حد تک نہیں جاتا کہ ایمرجنسی کو کو بند کیا جائے۔ ہم نے اس سال بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان کو بلا کر تمام پرنسپل صاحب کی موجودگی میں 3.5 ارب کا پیکیج دیا تھا اور اس کے علاوہ ہم نے ابھی اس مہینے 900 پی ٹی ٹرینز کو بھی پے کیا ہے۔ بہن، جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے، اس میں ایک اٹینڈنٹ کو ٹارچر کیا گیا تھا، اس پہ سینئر وائس چانسلر کی کمیٹی بنی اور انہوں نے اس پہ جرم ثابت ہونے پہ سزا دی اور سزا بھی یہ تھی کہ 1 سال کے لیے معطل کیا گیا۔ اس سزا کو اس کو اپیل کی جائے اور اس کی اپیل میں جا کے ریویو کیا جائے۔ ہسپتال کے سارے نظام کو متاثر کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، او پی ڈیز کو بند کیا گیا، انڈورس کو بند کیا گیا۔ جو اکثر تعداد ڈاکٹر نرسز کی کام کرنا چاہتی تھی ان کو بار بار ان کے کام میں رکھنا ڈالا گیا۔ تو اس بنیاد پہ چونکہ مذاکرات کا کوئی نہیں تھا، مذاکرات کا ایک ہی حل ہے کہ سیکٹری ہیلتھ کو اپیل کریں، اپیل جو ہے ایک سینئر کمیٹی بن جائے، وہ اس معاملے کو ریویو کرے اور میرٹ سے اس کا فیصلہ کرے۔ اب کسی بھی ڈاکٹر صاحب کی خواہش کے لیے کہ وہ لوگوں کو ٹارچر بھی کرے، ڈسپلن بھی خراب کرے، پروفیسر ایم ایس کی بےزتی بھی کرے، اس کی عزت نہ کرے، تو اس سے میری بہن ڈپارٹمنٹ ان سے کیا مذاکرات کر سکتا ہے؟ ٹھیک
ٹھیک ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر ڈاکٹرز کا احتجاج جاری ہے، دھرنا جاری ہے۔ مشیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ لاہور میں ڈاکٹرز کا احتجاج 2 زندگیاں نگل گیا اور ڈاکٹرز موج مستیوں میں مصروف ہیں۔ کوئی آئس کریم کھا کر لطف اندوز ہو رہا ہے تو کوئی موبائل فون پر چیٹنگ کر کے ٹائم پاس کر رہا ہے۔ رپورٹ کریں گی ہما بٹ۔ سرکاری ہسپتال میں غیر تسلی بخش سیکیورٹی اور ڈاکٹروں کی معطلی تبادلوں کے خلاف میو ہسپتال کے ڈاکٹر اور نرسوں کا احتجاج کلب چوک پر جاری ہے، لیکن دھرنے کا یہ رنگ کچھ الگ ہے، جہاں مریضوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو بھلائے خواتین ڈاکٹرز اور نرسیں اپنے سنگھار میں مصروف ہیں، وہیں سیلفی کریز اور موبائل چیٹنگ سے وقت بھی اچھے انداز میں گزارا جا رہا ہے۔ کوئی بندہ ہم سے حکومتی نمائندہ مذاکرات کے لیے ابھی تک نہیں آیا اور میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مقصد یہاں پہ نوکریوں سے بھاگنا نہیں ہے۔ حکومت کے نمائندے جو ہیں ان کی تو اس حد تک ان کی گردن میں سریا ہے کہ وہ آ کے بات کرنا بھی گوارا نہیں کر رہے۔ میو ہسپتال کے حالات بد سے بدترین ہو گئے، مگر ڈاکٹرز اور نرسوں کی بے حسی کم نہیں ہوئی، جو انتظامیہ کی جانب سے معطلی اور محکمہ صحت پنجاب سے مذاکرات نہ ہونے کا غصہ ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم کھا کر کم کر رہے ہیں اور پاپڑ بھٹا کھانے کا شوق بھی پورا کیا جا رہا ہے۔ اگر جینا ہے تو اس کے لیے کھانا پینا تو مسٹ ہے، تو وہ ہم لوگ ارینج کر رہے ہیں، اس میں کوئی اتنی برائی بھی نہیں ہے۔ کھانے پینے کا بھی کہ یہ ہم خود کر رہے ہیں، جو مل کے کوئی 4-5 لوگ ہیں وہ بنا لیتے ہیں، وہ منگوا لیتے ہیں، کوئی گھروں سے لے کے آتے ہیں۔ کلب چوک پر لمبے کیمپ کے لیے لگا بستروں کا ڈھیر بھی ینگ ڈاکٹرز اور ینگ نرسز نے تنظیمی فنڈ سے مختص کیا۔ مظاہرین کہتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں لیکن مطالبات منوائے بغیر ڈیوٹی پر نہیں جائیں گے۔ ہما بٹ، آج نیوز، لاہور۔ اور ابھی کراچی سے بڑی خبر دیں آپ کو، جہاں عزیز آباد کے علاقے رینجرز نے کارروائی کے دوران 190 بلٹ پروف جیکٹ برآمد کر لی ہیں اور ترجمان رینجرز کا کہنا ہے کہ یہ بلٹ پروف جیکٹس MQM کے عسکری ونگ کے زیر استعمال تھی۔ جیکٹس دہشت گردی کی کارروائیوں میں بطور ڈھال استعمال ہوتی تھی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کراچی میں رینجرز نے عزیز آباد میں کارروائی کی، چھاپے کے دوران ملنے والی بلٹ پروف جیکٹس کی تعداد 190 ہے۔ پی ٹی آئی نواز لیگ کی 4تھی وکٹ گرانے میں ناکام ہو گئی۔ سپریم کورٹ نے NA 110 پر تحریک انصاف کے عثمان ڈار کی درخواست خارج کر دی۔ خواجہ آصف نے فیصلے کو عوامی امنگوں کے مطابق قرار دیا۔ تحریک انصاف نے فیصلہ تسلیم کرتے ہوئے خواجہ آصف پر شواہد چھپانے کا الزام دھر دیا ہے۔ قومی اسمبلی کا حلقہ NA 110 سیالکوٹ 1، عام انتخابات، الیکشن ٹریبیونل یا پھر عدالت عظمیٰ، خواجہ آصف کی جیت کے خلاف عثمان ڈار ہر جگہ ناکام ہوئے۔ مبینہ دھاندلی کے خلاف کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں ہوئی۔ دونوں فریقین کے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے پر چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے تحریک انصاف کے عثمان ڈار کی اپیل خارج کر دی۔ بینچ نے مختصر حکم نامے میں قرار دیا کہ درخواست خارج کرنے کی وجوہات تفصیلی فیصلے میں جاری کی جائیں گی۔ خواجہ آصف کے وکیل فاروق ایچ نائک کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف میرے موکل کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہ کر سکی۔ ان کی جتنی بھی ایلیگیشنز تھیں کہ کرپٹ پریکٹسز کی گئی ہیں، ریگنگ کی گئی ہے، کنائیمنٹس تھی گورنمنٹ آفیشلز کی، وہ کوئی کیس کو پروو نہیں کر سکے، کوئی گواہی نہیں لا سکے۔ عثمان ڈار کے وکیل بابر آوان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے مختصر حکم نامے کے ذریعے اپیل مسترد کی ہے، تفصیلی فیصلے کا انتظار کیا جائے۔ جب ریزنز کے ساتھ ججمنٹ ہوگی تو میں اس پہ ضرور تبصرہ کروں گا، ان گڈ فیتھ میرا حق ہے۔ خواجہ آصف نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو عوامی امنگوں سے تعبیر کیا، جبکہ تحریک انصاف نے بھی فیصلے کو قبول کیا اور کہا کہ فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ تاہم خواجہ آصف اپنی حکومت کے انتظامی افسران کے ذریعے سپریم کورٹ سے شواہد چھپانے میں کامیاب رہے۔ فیصل رضا خان، آج نیوز، اسلام آباد۔ سپریم کورٹ کی جانب سے NA 110 میں دھاندلی کیس کا فیصلہ وزیر دفاع خواجہ آصف کے حق میں آنے کے بعد سیالکوٹ میں نون لیگ کے کارکنوں نے جشن منایا اور مٹھائیاں تقسیم کی۔ یہ ہے وزیر دفاع کی اپنی وکٹ پر کامیاب دفاع کا ہوم گراؤنڈ پر جشن۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خبر ملتے ہی سیالکوٹ میں نون لیگ کے کارکنان سڑکوں پر نکل آئے۔ کارکنوں کی بڑی تعداد ضلعی دفتر پیرس روڈ پہنچ گئی، جہاں ڈھول کی تاپ پر رقص اور بھنگڑے ڈالے گئے۔ مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی خوشی میں مٹھائیاں بھی تقسیم کی اور خواجہ آصف کے حق میں نعرے بھی لگائے۔
ابھی آپ کو بتائیں کہ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات وائٹ ہاؤس میں صدر براک اوباما سے شروع ہو گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ذاتی طیارے میں واشنگٹن پہنچے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ملاقات کے دوران خاصا تناؤ موجود رہے گا۔ براک اوباما اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک دوسرے کے خلاف سخت جملے استعمال کرتے رہے ہیں۔ اوباما نے ٹرمپ کو غیر ذمہ دار اور خطرناک شخص قرار دیا تھا، جبکہ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ اوباما کی پیدائش امریکہ میں نہیں ہوئی اور وہ صدر بننے کے اہل نہیں ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی صدر اوباما سے ملاقات وائٹ ہاؤس میں جاری ہے۔ ملاقات کے دوران انتقال اقتدار پر بات ہوگی۔ ملاقات میں تناؤ عروج پر رہے گا، ایسا کہنا ہے امریکی میڈیا کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ صدر تو منتخب ہو گئے، لیکن امریکہ کے مختلف شہروں میں ہزاروں افراد انہیں صدر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ بڑی تعداد میں عوام سڑکوں پر ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ کسی نسل پرست کو صدر نہیں مانتے۔ کیلیفورنیا میں لوگوں نے دکانوں کے شیشے توڑ ڈالے اور پولیس پر پتھراؤ بھی کیا۔ جواب میں انہیں آنسو گیس کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکی انتخابات میں ہیلری کلنٹن کو عوامی اکثریت حاصل ہوئی، لیکن انتخابی طریقہ کار کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ فاتح قرار پائے۔ انتخابی نتائج کا اعلان ہوتے ہی مختلف امریکی ریاستوں میں احتجاج شروع ہو گیا۔ نیو یارک کے علاقے مین ہیٹن میں ٹرمپ ٹاور کے باہر ہزاروں مظاہرین جمع ہو گئے۔ انہوں نے ٹرمپ ہمارے صدر نہیں کے نعرے لگائے۔ واشنگٹن میں بھی مظاہرین وائٹ ہاؤس کے باہر بڑی تعداد میں جمع ہوئے۔ بینرز پر ٹرمپ میرا صدر نہیں اور نسل پرست کے ساتھ نہیں ہے کہ نعرے درج تھے۔ ریاست فلوڈیلفیا میں بھی لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور نو منتخب امریکی صدر کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نسل پرست ہیں اور وہ امریکہ کو نسل پرستی کی آگ میں جھونکنے نہیں دیں گے۔ آج 9 بجے میں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے۔ عمران فاروق کا قتل کس کے لیے تحفہ تھا؟ قاتل نے کیا بتایا؟ اور کس نے کی الوداعی ملاقاتیں؟ ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ عمران فاروق قتل کیس کے ملزم خالد شمیم نے اسلام آباد میں مجسٹریٹ کے روبرو اعترافی بیان دیتے ہوئے کہا کہ قتل کے احکامات الطاف حسین اور محمد انور نے دیے، اور یہ بھی بتایا کہ منصوبہ 9-0 میں بنایا گیا۔ عمران فاروق کا قتل الطاف حسین کی سالگرہ کا تحفہ تھا۔ الطاف حسین اور محمد انور نے عمران فاروق کو قتل کا کہا۔ موزم، کاشف اور محسن کے ساتھ مل کر 9-0 پر منصوبہ بنایا۔ الطاف حسین نے افتخار حسین کے ذریعے 25,000 پاؤنڈ کراچی بھجوائے۔ یہ پیسے موزم کو دیے۔ 16 تاریخ طے ہوئی کیونکہ 17 ستمبر الطاف حسین کی سالگرہ پر تحفہ دینا تھا۔ یہ بیان ہے خالد شمیم کا، جس نے اسلام آباد کے مجسٹریٹ کے روبرو اپنا اعترافی بیان ریکارڈ کروایا۔ خالد شمیم نے اعترافی بیان میں شرمندگی کا اظہار کیا اور کہا بغیر خوف اور دباؤ کے بیان دے رہا ہوں۔ خالد شمیم نے بتایا کہ 16 ستمبر کو کاشف نے فون کر کے بتایا کہ ماموں کی صبح ہو گئی ہے، ٹی وی لگا کر تصدیق کر لو۔ محمد انور نے پاکستان پہنچنے سے روکنے کے لیے ساؤتھ افریقہ کے ساتھیوں سے کہا، تاہم ہم وطن پہنچے، جس کے کچھ عرصہ بعد پھر چمن کے راستے افغانستان چلے گئے، جہاں 5 سال قیام کے بعد خالد شمیم اور محسن نے ملک واپسی کا ارادہ کیا۔ تاہم کاشف نے الطاف حسین کی موت تک واپس آنے کا کہا۔ خالد شمیم نے مرضی سے قلم بند کرایا۔ اقبالی بیان کے ساتھ مجسٹریٹ کے تصدیقی سرٹیفکیٹ میں بغیر کسی دباؤ کی تصدیق کی گئی ہے۔ ایم کیو ایم نے ایپیکس کمیٹی میں نمائندہ شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ فیصلہ سازی کے عمل میں ایم کیو ایم کی شرکت یقینی بنائی جائے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خواجہ اظہار الحسن کا کہنا تھا کہ آپریشن کا آغاز ایم کیو ایم کے مطالبے پر کیا گیا۔ 3 سال گزرنے کے بعد بھی شکایت ازالہ کمیٹی نہیں بنائی گئی۔ 28 لاپتہ کارکنان کے اہل خانہ کو دی گئی مالی معاونت کو ان کے پیاروں کی زندگی کا ازالہ بتایا جا رہا ہے۔ آج ان 28 لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مالی معاونت جو اس زمانے میں کی گئی وہ شاید ان کے پیاروں کے مرنے کا ازالہ ہے۔ یہ
ان 28 لاپتہ لوگوں کی فیملیز کو قبول نہیں. وہ اس پر مزید دکھی ہوئے ہیں. انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. خواجہ اظہار الحسن کا کہنا تھا کہ فیصلہ سازی کے عمل میں ایم کیو ایم کی شرکت یقینی بنائی جائے. ایپیکس کمیٹی میں ایم کیو ایم کے نمائندے کو شامل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. ایپیکس کمیٹی کے اندر ایم کیو ایم کا نمائندہ ضرور ہونا چاہیے. صرف حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے اور حکومت اپنے موقف کو پیش کرتی ہے اور ہمیں بھی اس سچائی کا علم نہیں ہوتا. نہ ہی سندھ اسمبلی میں بتایا جاتا ہے کہ امن کے لیے قائم کرنے والے کون سے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس میں ایم کیو ایم ساتھ کھڑی ہونا چاہتی ہے. ایم کیو ایم رہنما کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس پہلے جیسے وسائل نہیں، ماضی کی پالیسیاں اور تنظیمی ڈھانچے تبدیل کر رہے ہیں. ادھر پریس کونسل آف پاکستان نے قومی سلامتی سے متعلق سیکیورٹی پلانٹڈ خبر پر قرارداد منظور کر لی ہے، جس میں رپورٹر سے ذرائع نہ پوچھنے اور اخبار کے خلاف کارروائی نہ کرنے کی اپیل کی گئی ہے. پریس کونسل آف پاکستان کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا، جس میں انگریزی اخبار کی خبر پر قائم تحقیقاتی کمیٹی کے معاملے پر غور کیا گیا. اجلاس میں ایک قرارداد پیش کی گئی جس میں کہا گیا کہ کمیٹی رپورٹر سے ذرائع بتانے پر اصرار نہ کرے. تحقیقاتی کمیٹی اخبار کے خلاف کارروائی نہ کرے. انگریزی اخبار کی خبر جیسے امور پریس کونسل آف پاکستان کے دائرہ کار میں آتے ہیں. قرارداد میں مزید کہا گیا کہ انگریزی اخبار کی خبر کے معاملے کو پریس کونسل آف پاکستان میں لایا جانا چاہیے تھا. معاملے کو نہ حکومت اور نہ ہی سرکاری ادارے پریس کونسل آف پاکستان میں لائے. اجلاس میں قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی. اجلاس میں اے پی این ایس، سی پی این ای کے نمائندوں کے علاوہ فائزر اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے بھی شرکت کی. کیبل آپریٹرز فیڈریشن آف پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈیجیٹل کی پالیسی جب تک واضح نہ ہو اس وقت تک ڈی ٹی ایچ کا کوئی لائسنس پاکستان میں نہ دیا جائے. فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل شیخ اعجاز اور راجہ ایاز نے دیگر عہدیداروں کے ہمراہ راولپنڈی پریس کلب میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پیمرا 23 نومبر کو ڈی ٹی ایچ لائسنس کی نیلامی منسوخ کرے. ڈی ٹی ایچ کی لانچنگ سے پہلے پیمرا ڈیجیٹل کی پالیسی واضح کرے. چیئرمین پیمرا کے کہنے پر پاکستان بھر کے آپریٹرز نے کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری کی. گھر گھر میں ڈش اینٹیناز لگ گئے ہیں. بھارتی چینلز بھی چل رہے ہیں. ڈش ٹی وی کے ذریعے ماہانہ کم سے کم 5 ارب روپے بھارت منتقل ہو رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ کیبل آپریٹرز کا معاشی قتل بند کیا جائے. ڈش ٹی وی کے تھرو انڈیا ٹرانسفر 5 ارب ماہانہ جا اور وہ غیر قانونی. ہمارا کہنا یہ ہے کہ لیگل سورس سے چینل آپ نے بند کر دیے، انلیگلی وہ مطلب بڑی آسانی سے اویلیبل ہے. عہدیداروں نے کہا کہ ڈش ٹی وی اور سی لائن کی فروخت رکنے کی بجائے بڑھ گئی ہے اور پیمرا اس معاملے میں ناکام رہی. ناظرین، اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ لاہور کے جنرل اسپتال میں ڈاکٹرز اور گارڈز کے جھگڑے کی سی سی ٹی وی فوٹیج آج نیوز نے حاصل کر لی ہے اور اس فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹرز کو کس طرح تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جھگڑے کے بعد ڈاکٹرز مریضوں کو ایمرجنسی سے باہر نکال رہے ہیں. ڈاکٹرز نے ایمرجنسی دروازے بھی بند کر دیے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور کے جنرل اسپتال میں ڈاکٹرز اور گارڈ کے جھگڑے کی سی سی ٹی وی فوٹیج آج نیوز نے حاصل کر لی ہے. اپنے ٹیلی ویژن سکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں، واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹرز کو کس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. سی سی ٹی وی میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جھگڑے کے بعد ڈاکٹرز مریضوں کو ایمرجنسی سے باہر نکال رہے ہیں. بلیٹن میں وقت ہو گیا بریک کا، جس کے بعد آپ کو بتائیں گے. خوش آمدید اور اہم خبر دیتے ہیں. سابق صدر مشرف کہتے ہیں حکومت اور فوج ایک پیج پر تو دور کی بات کتاب میں بھی ساتھ موجود نہیں ہے. یہ بات انہوں نے آج نیوز کے پروگرام اسلام آباد ٹونائٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہی. یہ پروگرام آپ کچھ دیر بعد دیکھ سکیں گے. مشرف کا کہنا تھا کہ ڈان خبر منصوبہ بندی سے لگوائی گئی. پلانٹڈ خبر کے پیچھے پرویز رشید اور مریم نواز ملوث ہیں. بائی ڈیزائن مطلب یہ خبر نکالی گئی ہے بائی ڈیزائن سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق، کیونکہ اس میں مریم نواز بھی انوالوڈ ہے، اس میں وہ پرویز رشید بھی انوالوڈ ہے. اخباروں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے یہ اپنی ایک انٹریگ والی پالیسی، ایک تو ان کی انٹریگ والی پالیسی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے فوج کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے. سامنے بالکل بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر لو اور پیٹ پیچھے ان کو چھرا گوپو، which is very serious. It shows the difference between the differences between وہ جو کہتے ہیں نا ون پیج ہونا چاہیے، کوئی ایک پیج پہ نہیں ہے، ایک بک میں بھی نہیں ہے میرے خیال میں. پیج تو چھوڑے وہ کتاب.
اور یہ تفصیلی انٹرویو آپ دیکھ سکیں گے آج رات اسلام آباد ٹونائٹ میں۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ آج.ٹی۔ آج کے ساتھ رہیے۔